بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 51 ہے، اور اس میں اب ہم سورہ عصر کی کچھ تفسیر فی ظلال القرآن میں سے دیکھتے ہیں، جو کہ سید قطب شہید کی تفسیر ہے۔ یہ ایک مصری عالم ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو اس تفسیر میں ایمان کے اوپر کچھ بحث بھی کی اور کچھ اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ہم یہاں ایمان کی فقہی تشریح و تعریف نہیں کرتے۔ ہماری بات ایمان کے مزاج، اس کی قدر و قیمت اور زندگی پر اس کے اثرات تک محدود ہے۔ ایمان دراصل وہ رابطہ ہے جو یہ چھوٹی محدود انسانی مخلوق اس حقیقت کے ساتھ قائم کر لیتی ہے جو ازلی اور ابدی اور باقی رہنے والی ہے، اور جو اس کائنات کی اصل ہے، اور جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ یعنی ایمان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور جو اس کا پرسپیکٹیو ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، وہ ایک در حقیقت ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے، اور جس سے کائنات وجود میں آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انسانی مخلوق اس حوالے سے کائنات کے ساتھ بھی مربوط ہو جاتی ہے۔ یعنی جب ایمان جو ہے وہ انسان کا رابطہ قائم کر دیتا ہے اس حقیقت کے ساتھ کہ یہ ازلی اور ابدی حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس کائنات کی اصل اس طرح سے ہے کہ اس کائنات کو وجود تو اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن خود اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا وجود جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، حی و قیوم ہے، اور جس سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ اور تب جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، اس سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا تعلق کائنات کے ساتھ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اور دونوں کا خالق ایک ہے، دونوں کا سے مراد کائنات جو پوری بنی اس کا خالق بھی، اور انسان کا اپنا جو وجود ہے، انسان جو مخلوق ہے اس کا جو خالق ہے وہ بھی ایک ہی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ انسان ان قوانین قدرت سے بھی مربوط ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب اس کا تعلق کائنات سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو پھر جو نیچر کے لاز ہیں، جو قوانین قدرت ہیں، ان سے بھی اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، جن کے مطابق یہ جہاں چلتا ہے۔ یعنی کہ جو پوری کائنات، یہ جہاں جن نیچرل لاز، جن قوانین قدرت کے مطابق چل رہا ہے، اس سے بھی اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور انسان ان قوتوں سے بھی مربوط ہو جاتا ہے جو اس کائنات میں عمل پیرا ہیں، اور انسان اپنی حقیر اور محدود ذات کے خول سے باہر آ کر کائنات کی وسعتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی محدود قوت کی حدود سے نکل کر ان لامحدود قوتوں میں داخل ہو جاتا ہے جو اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ کائنات انسان کے مقابلے میں اس قدر بڑی ہے کہ اس کی حدود انسان کے علم سے باہر ہیں۔ پھر انسان اپنی محدود عمر کے دائرے سے نکل کر قیامت اور قیامت کے بعد آنے والے زمانوں کے لامحدود زمانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ مخلوق انسانی کا یہ رابطہ جو قوت، جو وسعت، جو آزادی عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کو یہ ذوق بھی عطا کرتا ہے کہ انسان اس پوری کائنات اور اس کے اندر پائے جانے والے حسن و جمال سے بھی لطف اٹھا سکے، اور ان مخلوقات کو بھی دیکھ سکے جو اس کی روح کے ساتھ محبت کرنے والی ہیں۔ اس رابطے کی وجہ سے زندگی کا مختصر سفر انسان کے لیے ایک تفریحی سفر بن جاتا ہے، یا کسی نمائش کی ایک سیر بن جاتی ہے جو اللہ نے اس انسان کے لیے ہر مقام، ہر جگہ اور ہر زمانے میں سجا رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اعلیٰ درجے کی خوشی اور تفریح ہے، اور اس پوری کائنات کے ساتھ ایک دوستی، اور یہ وہ دولت ہے جس کے مقابلے میں کسی اور دولت کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ ایک ایسا نقصان بھی ہے، اگر کوئی اس سے محروم ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان و گھاٹا کوئی نہیں۔ پھر ایمان کے بنیادی عناصر بھی وہ ہیں جو انسانیت کے بھی بنیادی عناصر ترکیبی ہیں۔ ایک الہ کی بندگی سے انسان کو صرف ایک الہ واحد کے علاوہ تمام اطاعتوں، بندگیوں اور پرستشوں سے نجات ملتی ہے۔ یوں انسانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ تمام بندے ایک مقام رکھتے ہیں اور باہم مساوی ہیں، لہٰذا یہ کوئی معقول رویہ نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بندگی کرے، یا ایک اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ یہاں سے انسان کو آزادی کی حقیقی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ آزادی ہوتی ہے جو انسانی ضمیر سے پھوٹتی ہے، اور اس تصور سے پھوٹتی ہے جو بطور حقیقت واقعہ موجود ہو، اور وہ تصور یہ ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک حقیقی قوت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قوت۔ چنانچہ اس تصور حیات
اور تصور کائنات کا طبعی تقاضا یہ کہ انسان آزاد ہو، انسان میں ربانیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے تمام تصورات، اپنی تمام قدریں اور پیمانے، اپنی تمام ترجیحات اور اپنا تمام دستور اور قانون اللہ سے اخذ کرتا ہے۔ اس کے روابط اللہ سے، اس کائنات سے اور لوگوں سے اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق قائم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب انسان کا تعلق ایمان سے قائم ہو جاتا ہے تو جو کہ اپنے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتا ہے، تو ہر چیز کے لیے وہ اللہ کے حکم کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں کیا حکم ہے، کس طرح سے جو ہے وہ اس کائنات میں زندگی گزارے، کس طرح سے لوگوں سے تعلقات رکھے، کس طرح سے دیگر معاملات زندگی کو ادا کرے۔ اس کی زندگی سے اس کی ذاتی خواہش اور اس کی ذاتی مصلحتیں معدوم ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا، چونکہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے۔ اپنی پسند ناپسند کے مطابق پھر وہ زندگی نہیں گزارتا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اس کی زندگی سے اس کی ذاتی خواہش اور اس کی ذاتی مصلحتیں معدوم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ اللہ کی شریعت اور عدل لے لیتا ہے۔ مومن کے شعور میں اس کے نظام زندگی کی قدر و قیمت بلند ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت جاہلیت کے تصورات اور اقدار سے بلند ہو جاتی ہے، جاہلی ترجیحات ختم ہو جاتی ہیں اور وہ تمام رابطے ختم ہو جاتے ہیں جو زمین اور اس دنیا و مادی تصورات پر مبنی ہوں۔ اگرچہ یہ انسان ایک فرد ہو، اس لیے کہ ایک مومن فرد بھی اپنے تصورات، اپنی قدریں اور اپنی ترجیحات براہ راست اللہ سے لیتا ہے، کیونکہ یہ قدریں ہی زیادہ برتر، زیادہ محترم اور قابل لحاظ ہوتی ہیں۔ ایمان کے نتیجے میں خالق و مخلوق کے تعلق کا بھی تعین ہو جاتا ہے، الوہیت اور بندگی، خدائی اور عبودیت کے مقام کا بھی تعین ہو جاتا ہے، اور یہ تعلق صاف ستھرا ہو کر سامنے آتا ہے۔ یہ تعلق جو ایک فانی انسان کو ایک لافانی ذات سے جوڑتا ہے، لافانی ذات یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات لافانی ہے، بڑی سادگی اور قابل فہم انداز میں متعین اور واضح ہو جاتا ہے، اور اس راہ میں انسان کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تعین مراتب سے دل میں نور اور روح میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، نفس انسانی میں محبت اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، تردد، خوف، اضطراب ختم ہو جاتے ہیں۔ مراتب کی اس وضاحت سے انسان لاحق استکبار بھی نہیں کرتا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مراتب یعنی کہ مرتبے طے کر دیے ہیں، تو انسان اگر اس میں بلند مرتبے پہ ہو تو اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کا کوئی غرور بھی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بھی اس کو رتبہ ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور نہ افطرا پردازیوں کے کر کے من گھڑت تصورات کے بل بوتے پر دوسرے انسانوں پر اپنے لیے برتر مقام کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب چونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو مقام برتری ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور اس کی اپنی کوئی فی نفسی اس کی اپنی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے انسانوں پر ایسی برتری حاصل کرے جس سے کہ وہ ان کو جس کو کہتے ہیں کہ دبا سکے یا ان کے اوپر اپنی حاکمیت قائم کر سکے۔ ایمان کی وجہ سے اہل ایمان کو اسلامی نظام حیات پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ بس مومنین کے ہاں بھلائی کوئی عارضی امر نہیں ہوتا، نہ کوئی اتفاقی منفرد حادثہ ہوتا ہے، بلکہ اسلامی نظام ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کے حقیقی اسباب ہوتے ہیں اور اس کے کچھ حقیقی مقاصد ہوتے ہیں، اور اسلامی نظام کو چلانے والے باہم فی اللہ مربوط لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ایک سلیم جماعت تشکیل پاتی ہے جس کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ممتاز جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ جماعت ایک تاریخی جماعت ہوتی ہے اور اس کی گزشتہ رفتہ نسلیں بھی آنے والی نسلوں سے مربوط ہوتی ہیں اور آنے والی نسلیں ماضی سے مربوط ہوتی ہیں، اور یہ تعلق ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان نہایت مکرم ہے، انسان خود اپنی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے، اور مومن کی ضمیر میں یہ حیا جاگزی ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے نتیجے میں وہ اس مرتبے سے گر جائے جس کی طرف اللہ نے اسے اٹھایا ہے، اور یہ وہ اعلیٰ و عرفہ مقام ہے جس تک پہنچنے کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے ہاں معزز ہے۔ ہر وہ مذہب یا فلسفیانہ تصور جو انسان کو خود اپنی نظر میں گراتا ہے اور اس کو ایک حقیر مخلوق قرار دیتا ہے جو معتبر انداز میں پیدا ہوئی ہے، وہ دراصل انسان اور عالم بالا میں دوری پیدا کرتا ہے۔
اس قسم کا مذہب یا فلسفہ انسان کو گراتا ہے اور اس کی گراوٹ کی طرف لے جاتا ہے، اگرچہ وہ اسے یہ بات بصراحت نہ کہے۔ یعنی کہ بہت سے مذاہب آپ دیکھیں گے جس میں انسان کی ذات کی نفی کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس میں اس کی تذلیل ہوتی ہے۔ ایک تو انسان کی ذات کی نفی یہ ہے کہ جس کے اندر میں نہ ہو، تو وہ تو میں انسان کے اندر میں ہونا تو اچھی بات نہیں ہے، انانیت اچھی چیز نہیں ہے، خاص کر کے وہ انانیت جس کے اندر غرور و تکبر ہو۔ لیکن ایک انسان کے اندر سے اس انانیت یا غرور و تکبر کو ختم کرنے کے، چونکہ انسان کے اپنے پیدا کردہ مذاہب جو ہیں، جو کہ باطل مذاہب ہیں، ان کے اندر کچھ انسان انہوں نے ایسے وظائف اور ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جس سے کہ انسان کی تذلیل ہو، اور جب انسان کی تذلیل ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ انسان میں اور عالم بالا میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ڈارون اور فرائڈ کے فلسفے اور مارکسی نظام وہ بدترین فلسفے نظام تھے جنہوں نے انسان کو بدترین مصیبت میں مبتلا کیا اور اسے انسانیت، فطرت اور انسانی لحاظ سے غلط رخ دیا، اور اسے باور کرائے کہ ہر گراوٹ، ہر گندگی اور ہر حقارت دراصل انسانی زندگی کا طبعی اور لازمی حصہ ہے۔ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں، لہٰذا اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ فلسفے اور یہ نظام دراصل انسانیت کے خلاف ایک گھناؤنا جرم ہے اور اس قابل ہے کہ ان سے نفرت کی جائے۔ فقط یہ تصور کہ انسان اللہ کے نزدیک ایک مکرم مخلوق ہے انسانی شعور کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ تصور کہ اللہ سب کا نگراں ہے اور وہ علیم بذات صدور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے دل کی بات کا علم ہے، معلوم ہے۔ علیم بذات صدور یعنی کہ دل کی بات کا جاننے والا ہے۔ اس سے بھی انسانی شعور صاف ہوتا ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان، یعنی کہ جو اچھی نیک فطرت کا انسان ہوتا ہے، جس کی فطرت کو کارل مارکس، فرائڈ جیسے لوگوں کی تحریروں نے مسخ نہ کر دیا ہو، وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اس جیسا دوسرا انسان اس کے دل کے رازوں اور اس کے برے خیالات پر مطلع ہو، اور ایک سچا مومن جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کے سینے کے تمام رازوں اور دفینوں سے اللہ باخبر ہے، وہ اس تصور سے کانپ اٹھتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیالات ہیں۔ اس سے وہ اپنے شعور، احساسات چھوڑتا ہے اور دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ وہ سوچتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، تو پھر انسان ایسی باتیں سوچنے سے بھی، اگر اس کو اس بات کا ادراک ہو، شعور ہو، تو ایسی باتیں سوچنے سے بھی گریز کرتا ہے، کتراتا ہے، جو کہ کوئی برے خیالات ہوں، بری احساسات ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان پیدا ہوتے ہی انسان کے اندر ایک اخلاقی حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک الہ ہے جو عادل، رحیم، کریم اور درگزر کرنے والا ہے، حلیم ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ شر کو پسند نہیں کرتا، خیر کو پسند کرتا ہے۔ وہ آنکھوں کے خائن کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ پھر یہ تصور کہ انسان کو ارادے کی آزادی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جانب سے اس کی مکمل نگرانی ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں ایک کے اندر احساس اور بیداری پیدا ہو جاتی ہے، اور جو سمجھداری اور تدبر پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو ایک ذمہ دار مخلوق تصور کرتا ہے، اور یہ ذمہ داری فقط انفرادی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، اور ہر بھلائی کا یہ حق ہے کہ اس کے حوالے سے انسان ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے اور دوسرے انسانوں کے حوالے سے بھی ذمہ داری کا احساس کرے، اور یہ ذمہ داری اللہ کے سامنے ہے۔ اس لیے جب ایک مومن کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو اس کا احساس و شعور یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے اور ہر قدم پر اپنے دل میں سوچتا ہے اور قدم اٹھانے سے پہلے ہی نتائج پر غور کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس تصور کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اس دنیا میں ایک پوزیشن حاصل ہے، اس لیے اس کائنات کے نظام میں وہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے۔ ایمان کے آثار میں سے ایک اہم اثر یہ ہے کہ ایک مومن دنیا کے مفادات پر اس طرح نہیں ٹوٹ پڑتا جس طرح کتے ہڈیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایمان کے اشارات اور اثرات میں سے ایک اشارہ و اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک اعلیٰ مقصدیت رکھتی ہو اور جو خیر اور باقی رہنے والی ہو۔ اللہ کے ہاں جو انعامات ہیں، ان میں باہم مقابلہ انسان کو اس دنیا سے بلند کرتا ہے، اس کے قلب کی تطہیر کرتا ہے اور انسان صاف و ستھرا ہو جاتا ہے، نیز اس سے ایک مومن کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی سرحدوں سے نکل کر آخرت میں بھی سرگرم ہوتا ہے اور زمین کے ساتھ ساتھ وہ عالم بالا میں بھی جولانی دکھاتا ہے، اور یہی بات اس کے اندر یہ قوت پیدا کرتی ہے کہ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر نیکی کرتا چلا جائے یا نتائج کے بارے میں عجلت نہ کرے، اس لیے کہ وہ بھلائی
اس لیے کہ وہ بھلائی اس لیے چاہتا ہے کہ وہ بھلائی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مرضی اسی طرح ہے۔ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس چھوٹی سی محدود عمر میں بھلائی کے نتائج بھی نکلیں۔ اس لیے کہ جس اللہ کے لیے بھلائی کی جا رہی ہے وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ پھر یہ دنیا حقیقی دارالجزا بھی نہیں ہے اور تمام حسابات اور اس جہاں میں ہی چکنے والے نہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پر کہ انسان اکثر ہم لوگ جب نیکیوں اختیار کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم عبادات کرنے لگتے ہیں، زیادہ عبادات کرنے لگتے ہیں، تو ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب ہمیں اس کا اجر و انعام ہمیں اس دنیا میں ہی جو ہے وہ نعمتوں سے ملے، مثال طور پہ تھوڑا مال و دولت میں کثرت آ جائے، یا ہماری اور دنیا میں آسانیاں آ جائیں، زندگی کے جو مشکلات پریشانیاں وہ دور ہو جائیں۔ اور اگر ہماری زندگی کی مشکلات پریشانیاں دور نہ ہوں، یا ہماری مالی مشکلات دور نہ ہوں، بیماریاں دور نہ ہوں، یا اور کوئی مشکلات پریشانیاں دور نہ ہوں، تو ہم اپنی نیکیوں سے تھوڑا مایوس ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا، تو یہاں پہ اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کو اس بات کی کوئی اجلت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو اس کے جزا اسی دنیا میں ملے، خاص کر کے اس وجہ سے کہ دنیا حقیقی دارالجزا ہے ہی نہیں، اور اصل میں جو نیکیوں کا جزا ملنا ہے وہ روز آخرت ملنا ہے۔ اس لیے انسان اگر جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے تو چاہے اس کو دنیا میں اس کے جو نیکیاں اس کے کوئی اس کو اثرات نظر نہ آتے ہوں، اس کی کوئی اس کی زندگی میں کوئی کوالٹیٹیو بہترین ویسے نہ آتی ہو کہ یعنی کہ جو دنیاوی نعمت ہے ان کے اعتبار سے، لیکن وہ پھر بھی نیکیاں کرتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس کا بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو وہ نیکیاں کر رہا ہے اس کا اجر اس کو روز آخرت ملنا ہے۔ لہٰذا مومن خیر کو جاری رکھنے کے لیے اس سرچشمے سے مدد لیتا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ خیر کی تحریک جاری رہتی ہے۔ یہاں پہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب آپ جو ہے جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خیر کی تحریک سے مراد کوئی بھی آپ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا اقامت دین کی کوئی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس میں آپ کو ناکامی بھی ہوتی ہے تو بھی آپ اپنی کوشش جاری و ساری رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ جی اس کا نتیجہ بھی نکلے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ وہ جو آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، جو آپ کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی بھی ہو، لیکن کامیابی پھر بھی ہے، اس لیے کہ جو بھی کوشش آپ کر رہے ہیں اس کی جزا آپ کو روز آخرت ملنی ہی ملنی ہے۔ یہ کوئی وقتی جوش نہیں ہوتا اور نہ کوئی انفرادی واقعہ ہوتا ہے، یہی ایمانی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ایک مومن کے اندر اس قدر قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے رشتے کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے یہ شر کسی ایک ڈکٹیٹر اور سرکش کی صورت میں ہو، یا جاہلی تصورات اور ترجیحات کے دباؤ کی شکل میں، یا انسان کی خواہشات نفس کی صورت میں ہو۔ یہ انفرادی دباؤ کسی فرد پر یوں پڑتا ہے کہ وہی سمجھتا ہے کہ دنیا مختصر ہے، یا یہ اس قدر مختصر ہے کہ اس میں نیکی کے نتائج نہیں نکل سکتے، اور ہمارے لیے چانس نظر نہیں آتا کہ ہم باطل پر حق کا غلبہ دیکھ سکیں۔ اس لیے ایمان اس صورتحال کا علاج کرتا ہے اور بنیادی علاج ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں کہ انسان جو بھی دین کے لیے کوششیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے دین کے غلبے کے لیے، تو فوری طور پر اس کی زندگی ہی میں اس کا نتیجہ آئے، اور انسان کو اس بات کا ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس بات کا شعور دیتا ہے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، کیونکہ اصل میں اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ روز آخرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان ہی زندگی کی اساس ہے، زندگی کی جڑ ہے، اس سے بھلائی کی تمام شاخیں پھوٹتی ہیں، اور اس کا ہر پھل انہی جڑوں سے متعلق ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو گویا درخت کی جڑ کٹ گئی ہے، اور اس کی تمام شاخیں مرجھا کر خشک ہو جائیں گی۔ اگر وہ خشک نہ ہو تو پھر وہ شیطانی پھل ہوگا، اس کو دوام اور فروغ حاصل نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان وہ مرکز و محور ہے جس کے ساتھ اعلیٰ زندگی کی تمام تاریں مربوط ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے تو زندگی میں ایک غیر مربوط حرکت ہے، اور ایمان کے بغیر اس زندگی کا کوئی ثبات و قرار نہیں۔ یعنی کہ ایمان کے اراؤنڈ ہی سب کچھ ریوالو ہو رہا ہے، وہی سینٹر ہے، اور تمام زندگی کے اعلیٰ زندگی کے تمام تاریں، اعلیٰ زندگی کے تمام تاروں سے مراد یعنی کہ جو انسان کی زندگی میں جو تمام نعمتیں، جو ایک اچھی زندگی کے لیے تمام جو آپ کو نعمتیں میسر ہو سکتی ہیں، وہ اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو زندگی میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ بظاہر تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ دنیا میں نظر آ رہا ہو، لیکن اس کا حقیقی معنی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایمان کے بغیر اس زندگی کو کوئی ثبات و قرار نہیں۔ یعنی کہ ویسے تو ہر انسان ویسے ہی فانی ہے، لیکن جب انسان نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو آخرت میں جو اس کو اجر و ثواب ملے گا اس کی شکل میں اس کی زندگی کو ثبات و قرار مل جاتا ہے، ادروائز اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، بے مقصد زندگی ہے۔
ایمان دراصل ایک نظام ہے، اور اس کی وجہ سے تمام متفرق اعمال ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ویسے تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ الایمان یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، لیکن یہاں پہ ایک ایمان کا دوسرا پہلو یہاں پر سید قطب شہید رحمۃ اللہ آپ رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایمان دراصل ایک پورا نظام ہے. یعنی کہ ایمان صرف خالی اللہ تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف چند نمازیں یا چند عبادات کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان دراصل ایک مکمل نظام ہے جس کے اندر انسان کی انفرادی اور اجتماعی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو، اور اس کی وجہ سے یہ اعمال باہم ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، ایک سمت میں ہو جاتے ہیں، ایک ہی حرکت، ایک ہی محرک اور ایک ہی ہدف رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہر اس عمل کو کالعدم قرار دیتا ہے جو اس اصل پر مبنی نہ ہو. یعنی کہ وہ کوئی بھی ایسا عمل جو کہ ایمان پر اس کی اساس ایمان نہیں ہے، یعنی کہ ایمان نہیں لائے، اور آپ وہ نیکی کا عمل کرتے چلے جائیں چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف وہی نیک عمل مقبول ہے جو اس کے پیچھے ایمان ہو. یعنی کہ اگر آپ نے ایمان لائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ اگر نیکی کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. بغیر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیک عمل غیر مقبول ہے. اعمال جب تک ایمان پر مبنی نہ ہو، اسلام ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اعمال کی تہہ میں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ خالق کائنات نے حکم دیا ہے، اور ان کا مقصد اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے. یہ منطقی نتیجہ ہے اس عقیدے کا جو تمام امور کو اللہ کی طرف لوٹاتا ہے. اس لیے جس عمل کا تعلق ایمان سے کٹ گیا وہ اپنے مفہوم اور اپنی قیمت کھو بیٹھا. ایمان اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب ایمان کی فطرت درست ہے، اس کی شخصیت کی ساخت صحیح سالم ہے، اور وہ اس پوری کائنات کے ساتھ ہم قدم ہے، اور وہ اپنے ماحول میں پائے جانے والی فطرت کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہے. اس لیے وہ اس کائنات میں زندہ رہ رہا ہے، اور جس مومن کی شخصیت صحیح سالم ہوتی ہے اس کے اور اس کائنات کے درمیان ایک توافق ہوتا ہے، اور یہ توافق اور یہ اتحاد ایمان کا ثمرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں ایسے دلائل اور اشارات موجود ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ایک ہی دست قدرت صانع کائنات ہے. اس لیے انسان اور کائنات کے درمیان سے یہ توافق ختم ہو جائے تو یہ بات اس پر دلیل ہوگی کہ انسان کی شخصیت میں خلل آ گیا ہے، اور انسان کی وہ صلاحیت ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کائنات سے دلائل و اشارات اخذ کرتا ہے، اور اس فساد کی وجہ سے انسان گھاٹے ہی میں رہے گا. اگرچہ بظاہر کچھ اعمال نیکی کے چھاپ والے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعمال ناقابل قبول ہوں گے. لہٰذا ایمان ایک متحرک اور مثبت حرکت کا نام ہے. جو ہی وہ کسی شخصیت میں بیٹھتا ہے تو وہ عمل صالح کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے ایمان ایسا ہی ہوتا ہے. اسلام میں کسی ایسے ایمان کا تصور نہیں ہے جو بجھا ہوا ہو، جس کے نتیجے میں کوئی حرکت نہ پیدا ہوتی ہو، جو پوشیدہ ہو اور زندہ شکل میں مومن کی ذات سے باہر نہ آتا ہو. اگر اس کے اندر اس قسم کی طبعی حرکت نہ ہو تو وہ ایمان کھوٹا اور مردہ ایمان ہے. ایمان تو ایک پھول ہے جس کی خوشبو کو روکا نہیں جا سکتا. جہاں پھول ہوگا اس سے خوشبو پھوٹتی رہے گی. اگر کسی شخص میں ایمان کی بو نہیں ہے تو گویا وہ موجود ہی نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان حرکت، عمل اور تعمیر کا نام ہے، اور یہ سب امور اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتے ہیں. ایمان میں سکیڑ نہیں ہے، وہ منفی چیز ہے، نہ وہ ضمیر کی تہوں میں جاگزی ہوتا ہے. نہ ایمان نیک خواہشات کا نام ہے جن کی پشت پر کوئی حرکت نہ ہو. یہ اسلام کا کھلا مزاج ہے جو اسلام کی ایک اعلیٰ تعمیری ذات بنا دیتا ہے، اور یہ قوت عملی زندگی کے اندر کی مرکزی قوت محرکہ ہوتی ہے. یہ ہے مفہوم اس بات کا کہ ایمان کو اسلامی نظام حیات کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے. اسلامی نظام حیات چونکہ ایک مسلسل حرکت کا نام ہے جو اس پوری کائنات میں چل رہی ہے، اور یہ حرکت ایک قوت مدبرہ نے پیدا کی ہے. اس کا ایک ہدف اور انسانیت کی قیادت ایمان کے ہاتھ میں دینے کا مطلب یہ ہے ایک ایسی قیادت وجود میں لائی جائے جو حرکت کا ایسا منہاج وجود میں لائے جو اس پوری کائنات کے مزاج کے مطابق ہو. بالفاظ دیگر ایک اچھی پاک تعمیری جد و جہد کو برپا کرنا اللہ کی طرف سے آئے نظام زندگی کے شایان شان ہو. حق کی نصیحت و صبر کی تلقین کے اعمال میں سے امت مسلمہ کے خد و خال اچھی طرح واضح ہوتے ہیں. امت مسلمہ ہی کے خطوط پر جماعت مسلمہ بھی قائم ہوتی ہے. اس کا ایک خاص وجود اور شخصیت ہوتی ہے. اس کے افراد کے درمیان ایک امتیازی رابطہ ہوتا ہے. تمام لوگوں کی سمت ایک ہوتی ہے.
اس امت یا جماعت کو اپنے وجود کا شعور بھی ہوتا ہے اور اس کے جو فرائض ہیں وہ بھی اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، اور یہ امت جانتی ہے کہ اس نے ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے کیا کچھ کرنا ہے، اور وہ جانتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے زاویے سے اس نے پوری انسانیت کی قیادت بھی کرنی ہے، لہٰذا ایک دوسرے کو حقیقی وصیت کرنے کا مطلب یہ کہ تم امانت کبریٰ کو لے کر اٹھنا۔ یہاں پہ اس سے ایک اور بات بڑی اہم بات ہے کہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی ہر آدمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، آپ کو دوسرے کے معاملات میں بولنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، اور جو انسان جیسی چاہے زندگی گزارے، ہر انسان کو حق ہے۔ لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان غلط بات کر رہا ہے، ناجائز بات کر رہا ہے، حق بات نہیں کر رہا، باطل عقیدے پر ہے یا باطل عمل پہ ہے، تو اس کو وصیت یعنی کہ نصیحت کرنی چاہیے حق بات کی۔ ٹھیک ہے، اس کا آپ پریشر میں نہ لائیں اگر آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے حاکم کی، لیکن آپ اس کو حق بات بتائیں ضرور، یعنی کہ باطل کو باطل ضرور کہیں، باطل کو کی نشاندہی ضرور کریں۔ غرض لفظ تواسی اور اس کے مفہوم، اس کے مزاج اور حقیقت ہی میں سے امت مسلمہ کا وجود نمودار ہوتا ہے، یا ایک باہم متحد جماعت کا تصور ابھرتا ہے، یعنی ایسی امت جو ممتاز ہو، جو دانشمند ہو، جو اس قرائض پر سچائی، بھلائی اور عدل انصاف کے قائم کرنے کی ذمہ دار ہو۔ یہ امت مسلمہ کی نہایت ہی اعلیٰ اور خوبصورت تصویر ہے۔ اسلام اس طرح کی امت چاہتا ہے کہ ایک ممتاز، قوی، دانشمند، حق اور بھلائی کی نگرانی کرنے والی امت، جس کے افراد ایک دوسرے کو ہر وقت حق کی نصیحت کرتے ہوں، صبر کی تلقین کرتے ہوں، باہم محبت اور تعاون سے زندگی بسر کرتے ہوں، ان کے درمیان ایک خصوصی اخوت کار فرما ہو، جسے قرآن مجید وصیت سے تعبیر کرتا ہے۔ حق کی تلقین اس لیے ضروری کہ حق کو لے کر چلنا ایک دشوار کام ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے عوامل ہیں جو انسان کو سچائی کی راہ سے دور لے جاتے ہیں۔ اس میں انسان کی اپنی خواہشات، نفسی خواہشات ہیں، قومی اور خاندانی تصورات ہیں، سرکشوں اور ڈکٹیٹروں کے مظالم ہیں، ظالموں کے ظلم، حد سے گزرنے والوں کے تجاوز اور تعدیاں وغیرہ۔ ایک دوسرے کو نصیحت کرنے سے دراصل یاد دہانی ہو جاتی ہے، انسان کے حوصلے بڑھتے ہیں، اور اقراض و مقاصد کی لحاظ سے افراد جماعت کے درمیان اتحاد اور یگانگت پیدا ہوتی ہے، اور ذمہ داریاں اٹھانے میں دراصل ایک دوسرے کا بوجھ اٹھایا جاتا ہے۔ نصیحت سے تمام انفرادی رجحانات اکٹھے ہو کر کئی گنا ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو سچائی کی نگراں اور حامی ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، حق اور صداقت کی حفاظت کے کام میں میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، جو اس کو نصیحت کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی پشت پر کھڑے ہیں، اور یہ بھی اسے شرمندہ ہونے نہ دیں گے۔ یہ دین ہی دراصل حق ہے، اور اس دین کی حفاظت ایک جماعت ہی کر سکتی ہے جو باہم متعارف ہو، باہم کفیل ہو، ایک دوسرے کی معاون ہو، اور ایک دوسرے کی کمزوریاں پوری کرنے والی ہو۔ اور صبر کی تلقین بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح پر گامزن رہنا اور حق انصاف کی نگرانی کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس میں صبر اور مصابرت اور نفس کے اندر کے عوامل کے خلاف سخت جہاد کی ضرورت ہے، اور نفس سے باہر کے عوامل کے خلاف جہاد کی بھی ضرورت ہے، اور اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر و مشقت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح باطل کے استکبار اور فخر پر صبر کرنا، راستے کی طوالت پر صبر کرنا، کامیابی کی سست روی پر صبر کرنا، اور راستے کے نشانات کا ناپید ہونا اور مٹ جانا اور ان پر صبر کرنا۔ صبر کی تلقین سے انسانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک اجتماعی احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کا ہدف واحد ہے، رخ ایک ہے۔ اس طرح اس سے سب کو ایک سہارا ملتا ہے۔ کارکن اس راہ میں کام کرتے ہوئے باہم شیر و شکر ہو جاتے ہیں، اور نہایت عزم، ثابت قدمی اور اپنے مقصد پر اصرار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ نیز اس سے کئی اور اجتماعی صفات بھی پیدا ہوتی ہیں، اور یہ کئی اسلامی جماعت کے استحکام کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اسلام جماعتی فضا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسلام کا ظہور بھی ایک سوسائٹی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی ہی نہیں تو اسلام نہ ہوگا، اور یہ سراسر خسارہ ہوگا۔ قرآن نے ہمارے لیے جو دستور وضع کیا، اور جس کے مطابق کسی سوسائٹی کو ایک کامیاب اور خسران دنیاوی اور اخروی سے محفوظ قرار دیا ہے، اگر ہم اس دستور کی اینک لگا کر اس وقت دنیا کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے دنیا کی ایک خوفناک تصویر آئے گی کہ اس وقت پوری دنیا مکمل خسارے سے دوچار ہے۔ اس خسارے کا زیادہ خوفناک پہلو یہ ہے کہ آخرت سے بھی پہلے ہم محض دنیاوی نقطہ نظر سے بھی سخت خسارے میں پڑ چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت نے اس بھلائی سے مکمل روگردانی اختیار کر لی ہے، جس کے فیوز و برکات
اللہ نے انسانوں کے لیے عام کر دیے تھے۔ نیز اس دنیا سے وہ اقتدار اعلیٰ ختم ہو چکا ہے جو ایمانی اور اسلامی ہو، جو بھلائی اور حق و انصاف کے اصول پر قائم ہو۔ اس تصویر کا نہایت ہی بھدا پہلو یہ ہے کہ مسلمان، یا زیادہ صحیح الفاظ میں وہ لوگ جو اس زمین پر بسنے والے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اس بھلائی اور خیر سے بہت دور پڑ گئے ہیں، وہ اس نظام زندگی سے بہت دور ہو گئے جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا تھا۔ انہوں نے اس آئین و دستور کو پامال کر دیا جو اللہ نے ان کے لیے تجویز کیا تھا، جسے اللہ نے خسارے اور ناکامی سے نجات پانے کا واحد راستہ قرار دیا تھا، خصوصاً وہ علاقے جہاں سے اس بھلائی کے جھنڈے سب سے پہلے بلند ہوئے تھے۔ انہوں نے خود ان جھنڈوں کو گرا دیا ہے جو ان کے لیے اللہ نے بلند کیے تھے۔ یہ تھے ایمان کے جھنڈے، اور نہایت بدقسمتی یہ ہے کہ جن علاقوں سے اللہ کے دین کے جھنڈے بلند ہوئے تھے، انہوں نے نسلی قومیت کو اپنا لیا ہے، حالانکہ اس زمین کی تاریخ شاہد ہے کہ نسلی قومیت کے ذریعے کبھی بھلائی تک کوئی قوم نہیں پہنچ سکی ہے۔ ان لوگوں نے جس نسلی قومیت یعنی عرب نیشنلزم کے جھنڈے بلند کر رکھے ہیں، یہ قومیت اس کے پاس اسلام سے پہلے بھی تھی، لیکن اس کی وجہ سے نہ اس زمین پر انہوں نے کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام دیا اور نہ آسمان میں ان کا کوئی کارنامہ ریکارڈ ہوا۔ جب اسلام آیا تو عربوں کے ذریعے اس نے ایک ایسا جھنڈا بلند کیا جو صرف اللہ کا جھنڈا تھا، اس میں کوئی اور عنصر شریک نہ تھا۔ یہ اللہ کے نام سے تھا، نام میں بھی کوئی شریک نہ تھا، یہ صرف اللہ کی طرف منسوب تھا، جس میں کوئی اور نسبت نہ تھی، صرف اللہ کا رنگ تھا، کوئی اور رنگ نہ تھا۔ اس جھنڈے کے زیر سایہ عربوں کو عروج نصیب ہوا، وہ دنیا کے قائد بن گئے، اور ان کی قیادت بھلائی کی قیادت تھی، ایک قوی قیادت تھی، دانشمند قیادت تھی، اور ہر پہلو سے کامیاب قیادت تھی۔ یہ قیادت عربوں کی تاریخ میں بھی پہلی بار کامیاب ہوئی، اور انسانی تاریخ میں بھی اسلامی انقلاب انسانیت کے لیے ایک نمایاں کامیابی تھی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی اپنی مشہور کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کے فصل اسلامی اقتدار اور مسلمان قائدین میں فرماتے ہیں، مسلمان میدان میں آئے، دنیا کی رہنمائی کی باغ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی، اور ان بیمار قوموں کو رہنمائی کے اس منصب سے معزول کیا جس پر وہ قابض ہو گئی تھیں اور جس کو انہوں نے کبھی صحیح طور پر استعمال نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں نے پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے ساتھ لیا اور متوازن اور صحیح رفتار سے اپنی صحیح منزل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان میں وہ تمام خصوصیات جمع تھیں جو ان کو تمام اقوام کی رہنمائی کے منصب جلیل کا اہل ثابت کرتی تھیں، اور ان کی نگرانی اور قیادت میں قوموں کی فلاح و سعادت کی ضمانت دیتی تھیں۔ یہ امتیازی خصوصیت کیا تھی؟ وہ یہ ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب اور خدا کی شریعت تھی، وہ اپنے جانب سے قانون سازی اور شریعت سازی نہ کرتے تھے، اس لیے انسانی قانون سازی جاہلیت، ظلم اور غلطیوں کا سرچشمہ ہوتی ہے، اور جب انسانوں کے لیے قانون بناتے ہیں تو ہر روز ان میں رد و بدل اور ترمیم ہوتی رہتی ہے، جبکہ آسمانی کتابیں ان غلطیوں سے محفوظ ہوتی ہیں۔ مسلمان اپنے روزمرہ کے معاملات اور سیاست اور سیادت میں اندھا دھند چلنے اور اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارنے سے محفوظ تھے۔ ان کے پاس وحی الہی کی روشنی تھی جس کے سہارے وہ چلتے تھے، اور جس سے زندگی کی تمام راہیں اور موڑ ان کے لیے روشن تھے۔ ان کا ہر قدم روشنی میں پڑتا تھا، ان کی اپنی منزل مقصود صاف نظر آتی تھی۔ ان کے پاس ایک خدائی قانون اور شریعت تھی جس کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ وہ حق و انصاف کے علم بردار بنائے گئے تھے، اور ان کو سخت سے سخت اشتعال اور برہمی اور عداوت اور نفرت کی حالت میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ سچائی اور انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ حق و انصاف کے معاملے میں انتقام لیں۔ وہ حکومت اور قیادت کے منصب پر مستحکم اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس کے بعد فائز ہوئے تھے۔ انہوں نے دنیا کی عام حکمران قوموں اور اہل حکومت کی طرح اپنی تمام اخلاقی عیوب اور نقائص کے ساتھ پستی سے بلندی کی طرف جست نہیں لگائی تھی، بلکہ ایک طویل عرصے تک وحی الہی ان کی اصلاح و تربیت کرتی رہی تھی، اور سالہ سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نگرانی اور تعلیم میں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرماتے رہے اور ان کی مکمل تربیت فرمائی، زہد کی زندگی کا عادی بنایا، عفت و امانت، ایثار و قربانی، خوف خدا کا ان کو خوگر کیا، حکومت و مناصب کی حرص و طمع ان کے دل سے بالکل نکال دی۔ آپ کا ارشاد تھا، بخدا ہم میں کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کو سپرد نہ کریں گے جس نے فرمائش کیا جس کی اس کو خواہش ہوئی۔ اس لیے وہ حکومت کے عہدوں اور منصبوں پر
پر پروانہ وار نہ گرتے تھے، بلکہ اس کے برعکس ان کو قبول کرنے سے گریز کرتے تھے اور ان کی ذمہ داریوں کو سوچ کر وہ لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے۔ ان میں سے جس کو بھی کسی منصب کی پیشکش کی جاتی وہ پیچھے ہٹتا تھا اور اپنے آپ کو اس بار کا قابل نہ سمجھتا تھا، چاہے جائے کہ ان میں سے کوئی اپنا نام حکومت کے لیے پیش کرے یا اپنی ذات کے لیے پروپیگنڈا کرے۔ پھر وہ جب کسی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو اس کو مال غنیمت یا لقمہ تر نہ سمجھتے، بلکہ اس کو اپنی ذمہ ایک امانت اور اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے تھے۔ وہ کسی قوم کے خدمت گزار اور کسی نسلی اور وطن کے نمائندے نہ تھے جن کے پیش نظر محض اس قوم اور نسل کی خوشحالی ہو، یا وہ کسی قوم کی برتری اور اسے تمام اقوام پر قیادت و سیادت کا مقام دلانے کے قائل ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ ہماری قوم قیادت کرنے کے لیے ہے، باقی اقوام صرف محکوم بننے کے لیے ہیں۔ وہ عالم عرب کے حدود سے باہر اس لیے نہ نکلے تھے کہ دنیا پر عرب شہنشاہیت قائم کریں اور اس کے زیر سایہ راحت اور عشرت کی زندگی گزاریں، اور اس کے زیر حمایت دوسروں پر فخر و تکبر کریں، نہ اس لیے کہ لوگوں کو رومیوں اور ایرانیوں کی غلامی سے نکال کر عربوں کی اور اپنی غلامی میں داخل کرائیں۔ وہ صرف اس لیے نکلے تھے کہ وہ بندگان خدا کو اپنے جیسے تمام لوگوں کی بندگی سے نکال کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں داخل کریں۔ مسلمانوں کے سفیر رباح بن ابن عامر نے یزد گرد شاہ ایران کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف اور دنیا کی تنگی سے رہائی دے کر اللہ کی وسعتوں کی طرف اور مذاہب کے ظلم و ستم سے رہائی دلا کر اسلام کے عدل و انصاف میں لائیں۔ بس دنیا کی تمام قومیں اور تمام انسان ان کی نگاہ میں ایک حیثیت رکھتے تھے، اگر فرق تھا تو محض دین کا تھا۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ان کا پورا عمل تھا، سب لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، ماں سوائے تقوی کے۔ حاکم مصر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک موقع پر ایک مصری کو کوڑا مارا اور اپنے باپ دادا پر فخر کیا۔ حضرت عمر صلی اللہ نے اس مصری کو اس سے بدلہ لینے کا حکم دیا اور عمر بن عاص سے کہا، کب سے تم نے ان لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا حالانکہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے ہیں؟ ان فاتحین اور حکمرانوں نے دین و علم و تہذیب کی بخشش میں کبھی بخل اور تنگ دلی سے کام نہیں لیا اور حکومت اور مناصب حکومت کے بارے میں کبھی وطنیت اور رنگ و نسل کا لحاظ نہیں کیا۔ وہ تو ایک ابر کرم تھے جو تمام عالم پر محیط تھا اور اس کا فیض سب کے لیے عام تھا، جو سارے عالم کو سیراب کرتا گیا اور زمین کے ہر حصے نے اس کو دعائیں دیں اور مخلوقات اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق اس سے نفع اٹھایا۔ ان لوگوں کے زیر سایہ اور زیر حکومت دنیا کی تمام قوموں کو بلا اختلاف رنگ و وطن اور دین، علم و تہذیب اور حکومت میں اپنا پورا حصہ لینے اور عربوں کے ساتھ تعمیر نو میں شریک ہونے کا پورا موقع ملا، بلکہ ان کے بہت سے افراد بہت سی فضیلتوں میں عربوں سے سبقت لے گئے، اور میں ایسے ائمہ اور فقہا اور محدثین پیدا ہوئے جو خود عربوں کے سر کا تاج اور مسلمانوں کا سرمایہ افتخار تھے۔ انسان مجموعہ ہے جسم، قلب اور عقل کا۔ انسان حقیقی فلاح و سعادت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا اور انسانیت کو متوازن ترقی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کی تمام قوتیں متناسب طور پر اس کے مرتبہ کے شائن شان نشو نما پرورش نہ پائیں۔ دنیا میں صالح تمدن کا اس وقت تک وجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک ایسی ہی دینی، اخلاقی، عقلی اور مادی ماحول نہ قائم ہو جائے جس میں انسان کے لیے پوری سہولت سے کمال تک پہنچنا ممکن ہو، اور تجربے نے ثابت کر دیا کہ یہ اس وقت تک ممکن ہی جب تک کسی زندگی کی رہنمائی اور تمدن کی جہاز رانی ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو جو روحانیت اور مادیت دونوں کے قائل ہوں، اور دینی اور اخلاقی زندگی کا نمونہ کامل ہوں اور عقل و سلیم اور علم صحیح سے متصف ہوں۔